ہم کسی جانور کو قربان کرتے ہیں تو کتنے حصوں میں ان کی ڈویژن ہوتی ہے. 3 پارٹس ہوتے ہیں, یہ بات ہم سب لوگ جانتے ہیں. ایک حصہ جو ہے وہ آپ کا خود کا ہوتا ہے, اور ایک حصہ آپ کے رشتہ داروں کا ہوتا ہے, ایک حصہ غریبوں کا ہوتا ہے. تو یہ 3 حصے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ دیکھیں قربانی کا جانور اتنا ہی لیں جتنے میں آپ کے یہ تینوں حصے مینج کر سکیں. ٹھیک ہے, ان سے زیادہ تجاوز نہ کر جائے, مینز وہ ایکسٹرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو بہت زیادہ ہوتا ہے جس کو ہم اپنے گھروں میں بھر بھر کے رکھ لیتے ہیں اگلے 1 سال تک کھانے کے لیے, وہ بالکل بھی جائز بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اگر آپ ان کو 1-2 ماہ تک کھا رہے ہو تو کوئی مسئلہ بھی نہیں, آپ کھا سکتے ہو, لیکن اتنا زیادہ مت کریں. لوگوں کو دکھاوا ہے یہ. ٹھیک ہے, کہ آپ نے قربانی کی اور کچھ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیا, پھر کچھ غریبوں میں کیا, خود اپنے لیے اتنا زیادہ رکھ لیا کہ فریزر اوور ہو رہے ہیں کہ ان میں اتنا سارا رکھا ہوا ہے قربانی کا گوشت یا قربانی کی کوئی بھی ایسی پروڈکٹ, تو اس کے لیے تھوڑا سا اوائڈ کرنا ضروری ہے. اچھا جی, اس کے بعد سیکنڈ کوشچن ہے کہ غیر اللہ کے نام کی قربانی بالکل جائز نہیں ہے. غیر اللہ کے نام کی قربانی جو ہے وہ شرک ہے. غیر اللہ کے نام کا کچھ بھی جائز نہیں ہے. غیر اللہ کے نام کی منت جائز نہیں ہے. غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. تو آپ لوگ اس طرح کی چیزیں کیوں اس طرح کے سوالات کرتے ہیں؟ مجھے پہلے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ سے ریلیٹ کر ہی نہیں رہی ہے. قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, انہوں نے یہ کس کے لیے ادا کی؟ اللہ کے لیے. پھر ہم جاہلیت کا طریقہ کیوں اختیار کر رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنے بتوں کے نام کی قربانی کیا کرتے تھے, اور وہ جو ان کے بتوں کے نام کی قربانی ہے اٹس مین کہ وہ ان کا شرک ہے, یعنی وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں اور ان کو عذاب ہوا اس بات پر. تو ہم اس طرح کے کوشچن کیسے کر سکتے ہیں, لائک یہ کہ ہم اللہ کے بجائے کسی اور کے نام کی جب آپ قربانی کر رہے ہوتے ہیں, جس ٹائم پہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کے اوپر اللہ اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ تکبیر کی آواز اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس کی ہم قربانی کر رہے ہیں. تو اگر آپ کسی غیر اللہ کا نام لوگے تو وہ آپ کی نہ تو قربانی جائز ہوگی نہ ہی وہ قابل قبول ہوگی. ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے جب جائز ہی نہیں ہے تو وہ قبول کیسے ہوگی؟ اور آپ نے جتنی بھی انویسٹمنٹ اس کے اوپر کی ہے ساری ویسٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے کہ اگر ہم قربانی نہ کریں, مطلب اس کی جگہ پہ کسی غریب کی مدد کر دیں, تو کیا وہ بھی قربانی میں کاؤنٹ ہوگی؟ نو, نیور. قربانی الگ چیز ہے اور کسی کی ہیلپ کرنا ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, لائک آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ ان کی مدد کریں, لیکن قربانی جو ایک چیز ہے یہ آپ کے اوپر فرض کی گئی ہے, اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر سال میں ایک بار آپ کے اوپر یہ قربانی کرنا ضروری ہے, اور وہ سال ہمیں دے دیا جاتا ہے کہ سال میں ہمارے پاس وہ کون سا دن ہے 10 ذوالحج کا, جس دن ہمیں قربانی کرنی ہوتی ہے. تو قربانی اور غریبوں کی مدد کرنا آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں, لیکن ایسا نہیں کہ ہم قربانی کو ڈینوائے کر کے ایز اے ہیلپ کسی کو کچھ دے کے اتنی ہی اماؤنٹ تو اس کو قربانی کنسیڈر کر لیں, تو وہ قربانی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, لائک آپ کے پاس 4 سے 5 لاکھ روپے ہیں, آپ اس میں سارے کے سارے پیسوں میں قربانی مت لیں, آپ اس میں 2 یا 3 لاکھ روپے اپنے ایک چیز پہ انویسٹ کریں, 2-3 لاکھ پہ آپ کسی کی مدد کر دیں. یہ میں ایک آپ لوگوں کے ساتھ اگزامپل شیئر کر رہی ہوں, اگر آپ 2 چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ یہ بھی کہیں ضروری نہیں لکھا ہوا کہ آپ کے پاس 3 سے 4 جانور ہونے چاہیے جس کی آپ قربانی کریں. ایک بکرے کے اوپر بھی آپ کی قربانی جائز ہوتی ہے, ایک بکری کے اوپر بھی آپ کی قربانی جائز ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ بکری یا بکرا بہت زیادہ اس کا ویٹ ہو, لائک وہ 2-3 من کا ہو, کیونکہ ایک بکرا اتنا زیادہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو آپ نے اپنی ریلیٹیوز اور اپنا جتنا بھی سرکل ہے جہاں پہ آپ نے تقسیم کرنا ہے اس کے حساب سے آپ اپنا جانور لیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو آپ کے پاس ایکسٹرا اماؤنٹ بچے اس سے آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کسی کی ہیلپ کی جگہ قربانی کو نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, قربانی کرنا آپ کے لیے ضروری ہے, وہ آپ نے لازمی کرنی ہے. ایکسٹرا اگر آپ کے پاس کوئی انکم بچ رہی ہے تو اس میں آپ کسی کی ہیلپ کریں, لیکن قربانی میں اگین میں یہ چیز ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ اگر آپ کے پاس ہے تو وہ ساری کی ساری قربانی میں نہیں کر دیں کہ آپ 5-6 جانور لا کر اپنے گھر کے باہر کھڑے کر دیں اور لوگوں کو دکھائیں کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ نے اتنے جانور کھڑے کیے ہوئے ہیں. کچھ اس طرح کے بھی لوگ ہیں جن کے پاس کسی ایک جانور کے بھی نہیں ہے. تو اگر آپ کسی طرح کا کوئی نیک کام کرتے ہیں تو کائنڈلی اس کو نیکی رہنے دیا کریں, اس کو کسی بڑے گناہ میں مت بدلا کریں. ٹھیک ہے, اچھا جی, اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے کہ اگر ہم کسی کی طرف سے قربانی کریں تو کیا وہ جائز ہوگی, لائک اپنے کسی بہن بھائی کی طرف سے, یا ہاں جی بالکل جائز ہے, کی جا سکتی ہے.
قربانی کسی کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے. حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ گئے تھے تو انہیں وہاں پر حیض کا مسئلہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی قربانی نہیں کر سکی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی تھی. تو یہ چیز ہمارے لیے ایک ایز اے لیسن ہو سکتی ہے کہ اگر ہم بھی کسی کی طرف سے چاہیں تو قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ایون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار مینڈھے کی قربانی کی. مینڈھے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا اور کہا کہ اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہوں، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اسے قبول فرما. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قربانی کر دی. یعنی آپ نے اپنی وہ تمام امت، تمام اپنی آل اور خود اپنی طرف سے وہ قربانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول فرمائے گی. ایک حسن حدیث ہے، آپ ابو داؤد میں اس کو چیک کر سکتے ہیں. اسی طرح میں نے جیسے آپ لوگوں کو بتایا، اس سے ریلیٹڈ آپ کو بہت ساری حدیثیں ملیں گی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کی طرف سے قربانی کی ہے. تو اگر آپ بھی کرتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد کوشچن ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، یعنی کس جانور کی قربانی جو ہے وہ اسپیشلائز ہے. دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ بکرا، اس کے علاوہ دمبا اور اس طرح کے جانور لائک اونٹ، یہ مین ہوتے تھے، گائے وغیرہ جن کی قربانی کی جاتی تھی. لیکن اب ہمارے ہاں جو ہے وہ گائے کو زیادہ پرائرٹی دی جاتی ہے کہ گائے کی قربانی کی جاتی ہے. تو آپ کسی بھی اچھا جانور، کوئی بھی اچھا لے لیں جو آپ کو اچھا لگے، لائک نہ اس میں کوئی فالٹ ہو اور نہ ہی آپ کو ایسا لگے کہ یہ کچھ کمزور ہے یا کیسا ہے، کوئی بھی اس میں مطلب آپ کو غلط چیز لگ رہی ہے. اگر آپ خود اس جانور سے سیٹسفائیڈ ہیں اور آپ کے پاس جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کے جانور کے حساب سے سیٹسفائیڈ ہے، تو وہ آپ کی بہترین قربانی ہی کاؤنٹ ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین قربانی سینگ دار دمبا ہے. لیکن ہمارے ہاں ابھی دمبا اتنا زیادہ اویل نہیں ہوتا، لائک ہمارے ہاں یہاں پر بکرا اور گائے کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے. تو اگر آپ اس چیز کی بھی قربانی کریں گے تو آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے. آپ کی قربانی ان میں سے کسی بھی چیز کی ہوگی تو وہ قابل قبول ہوگی انشاءاللہ. اوکے جی، نیکسٹ کوشچن ہے کہ جو جانور کو ہار وغیرہ پہنائے جاتے ہیں، کیا یہ پہنانا جائز ہے؟ جانور کو ہار وغیرہ پہنانا اس میں کوئی جائز یا ناجائز کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اٹس یور اون، اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی اپنی ایک خوشی ہے یا پھر آپ کی اپنی ایک خواہش ہے کہ آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. لائک اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو حدیث میں یہ بات سننے کو ملتی کہ لازمی آپ نے ہار پہنانا ہے، یا پھر یہ سننے کو ملتا ہے کہ آپ کو ہار پہنانے سے منع کیا گیا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ پہناتے ہیں تو بھی آپ کو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ جائز ہے یا ناجائز کا کوئی کوشچن نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس کو تقلید کے لیے اس کا ورڈ یوز کیا جاتا تھا کہ ہار پہنانا، جس کو کلاوہ کہا جاتا تھا اس دور میں، تو اس کو تقلید بولتے تھے، یعنی کہ جانور کو ہار پہنانا. تو اس ٹائم پہ یہ کیا جاتا تھا، وہ کرتے تھے. بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہیں کہ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بکرا یا کوئی بھی جانور جو انہوں نے ذبح کرنا ہوتا تھا اس کے لیے کلاوہ بٹتی تھی. یعنی اس دور میں ہینڈ میڈ چیزیں بہت زیادہ ہوتی تھیں، تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میں خود ان کا جو ہے نا وہ بناتی تھی کلاوہ، جو ان کے گلے میں ہار پہنایا جاتا تھا. اس ٹائم پہ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ جو جانور ہے، کیونکہ جانور اس دور میں بہت زیادہ تھے، بیکاز موسٹلی لوگ چرواہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جانور کے لیے ایک اسپیشلائزیشن سائن ہوتا ہے کہ یہ جانور جس کے گلے میں کلاوہ پہنا ہوا ہے، یعنی جس نے ہار پہنا ہوا ہے، یہ قربانی کا جانور ہے. تو کوئی ادر بندہ اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے، یعنی کہ اس کو تنگ نہ کرے یا پھر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ یہ قربانی کا جانور ہے. اور اس کے ساتھ کیونکہ ایک پرہیزگاری اٹیچڈ ہے تو ان چیزوں سے اوائڈ کیا جائے. تو اس کو ذرا سا ڈسٹنگوش کرنے کے لیے باقی جانوروں سے کلاوہ جو ہے اس کے گلے میں پہنایا جاتا تھا. اگر ہم بھی اب اس کو پہنا رہے ہیں یا یوز کر رہے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، اس میں جائز یا ناجائز کا کوئی سسٹم نہیں ہے. ہاں، اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت ادا کر رہے ہیں ہم. اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے لوگ اس کے اوپر بیٹھ کر آ رہے ہوتے ہیں. ویسے میں نے تو ایسا کبھی دیکھا نہیں ہے، لیکن اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے کہ قربانی کے جانور پر کوئی بھی بیٹھ کر آ رہا ہے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لائک ہمیں اس کی عزت کرنی ہے. قربانی کا جانور ہے، ظاہر سی بات ہے ہم اللہ کی راہ میں اس کو قربان کرنے والے ہیں، تو جتنا ہم اس کو رسپیکٹ دیں گے، جتنی اس کی رسپیکٹ کریں گے، اتنی ہماری پرہیزگاری زیادہ ظاہر ہوگی. لیکن
اگر آپ قربانی کے جانور پر بیٹھے بھی ہیں تو اس میں آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لائک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو قربانی کا اونٹ لے جاتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ اس پہ سوار ہو جاؤ، کیونکہ وہ انسان بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، اس کے پاس کوئی دوسری سواری نہیں تھی اور وہ اس قربانی کے جانور کو لے کے جا رہا تھا تو اس کی حالت بھی بہت خراب ہو رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ اس پہ سوار ہو جائیں. تو اس شخص نے کہا کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس پر سوار ہو جائیں. اس شخص نے پھر یہی کہا کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے، میں اس کے اوپر سوار کیسے ہو سکتا ہوں، مطلب میں اس کی تعظیم کرتا ہوں، تو میری یہ جو غیرت ہے وہ گوارا نہیں کرتی کہ میں ایک قربانی کے جانور کے اوپر بیٹھ جاؤں یا سوار ہو کر اپنے گھر تک کا راستہ طے کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس ہے، سوار بھی ہو جاؤ. تیسری یا دوسری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ فرمایا کہ آپ قربانی کے جانور پر سوار ہو کے گھر چلے جائیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. دستور کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو بہت مجبوری ہے، لائک آپ کے پاس سیکنڈ ٹائپ کنوینس نہیں ہے، ہمارے ہاں تو آج کل ایسا کوئی آپشن نہیں، ہمارے پاس ایور ٹائم کنوینس اویلیبل ہوتی ہیں. آج کل تو کچھ بہت سارے اس طرح کی آٹو موبائلز انوینٹ ہو گئی ہیں جو آپ کے اس قسم کے کام کے لیے بہت بینیفیشل ہوتی ہیں. تو آپ ان چیزوں کو یوز کر کے اس پہ اپنے جانور کو لے کے آ سکتے ہیں. خود ایکسٹرا کسی آپ کی جو پرسنل کنوینس ہے آپ اس پہ آ سکتے ہو، یا اگر آپ کی کوئی پرسنل کنوینس نہیں ہے تو آپ بھی اسی کے اوپر آ سکتے ہو جو کنوینس آپ نے اپنے جانور کے لیے ہائر کی ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی کنوینس مل نہیں رہی ہے، آپ کو بہت زیادہ شدید مجبوری ہے، آپ کے پاس کوئی سیکنڈ کنوینس نہیں ہے، تو آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ آپ اس قربانی کے جانور کے اوپر بیٹھ کر بھی یعنی سوار ہو کر بھی آ سکتے ہیں. لیکن اگر اویلیبلٹی ہے تو ایسا مت کریں. ٹھیک ہے. اوکے جی. اس کے بعد جو موسٹ کوشچنڈ ہے یہ کوشچن کہ جو قربانی ہوتی ہے اسے پہلے کہا جاتا ہے کہ آپ نے چاند نکلنے سے پہلے اپنے ناخن کاٹ لیں، اپنے بال کاٹ لیں، یا اپنا جو بھی کچھ آپ لوگوں نے کٹنگ کا سسٹم کرنا ہے وہ چاند نکلنے سے پہلے کریں. تو کیا یہ ہر کسی کے لیے؟ دیکھیں یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے. جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے یہ اسپیشلائز ان کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لائک آپ ہو کوئی قربانی کرے ہو تو یہ آپ کے اوپر اسپیشلائز ہے کہ آپ جب بھی چاند نکل آئے تو اپنے بال، اپنے ناخن، جو چیز بھی آپ نے فائن آؤٹ کرنی ہے وہ آپ اس دن کر لیں. اگر آپ قربانی نہیں کر رہے ہو تو آپ کے اوپر یہ کرائٹیریا اپلیکیبل نہیں ہوگا. جیسے ام سلمہ رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس قربانی کا جانور ہو وہ اسے عید کے روز ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہو. یعنی اگر اس کے پاس جانور ہے اور اس نے ذبح کرنا ہے، آپ دیکھیں اس میں بھی دو آپشن ہے کہ اگر آپ کے پاس جانور ہے بٹ آپ اس کو ذبح نہیں کر رہے ہو یا آپ اس کو سیل آؤٹ کر رہے ہو، جو ہمارے ہاں کامن آج کل ہو رہا ہے کہ جانور کو پال کر اس کو سیل کر دیا جاتا ہے بجائے خود قربان کرنے کے. تو اگر آپ اس کو سیل آؤٹ کرے ہو اور آپ اس کی قربانی نہیں کر رہے تو بھی آپ کو کوئی اس میں ریسٹرکشن نہیں کہ آپ اپنے نیل کاٹیں یا نہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ قربانی کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو جب عید کا چاند نکل آئے تو اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، یعنی کہ چاند نکلنے سے پہلے کاٹ لیں اور اس کے بعد آپ نہ کاٹیں، کیونکہ آپ نے قربانی کرنی ہے تو یہ ایک قربانی کے ساتھ چیز اسپیشلائز ہے. ٹھیک ہے جی. اوکے جی. باقی کوشچنز ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے. سو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے پیرنٹس کو خوش رکھے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.